جی دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں کلائڈوسکوپ۔ 2 روز پہلے ہماری وزارت خارجہ نے اسلام آباد نے بھارت کے ناظم الامور کو دفتر خارجہ طلب کیا اور ڈیمارش پیش کیا، احتجاج کیا اور مطالبہ کیا کہ سید علی شاہ گیلانی جو کہ کشمیر کی جد و جہد کا ایک بہت بڑا نام ہے اور جن کا انتقال 1 سال پہلے ہوا 1 ستمبر کو، تو ان کی جو تدفین کا معاملہ ہے اس پہ احتجاج کیا۔ ایک تو یہ کہ ان کی وصیت کے مطابق ان کو جو سری نگر میں شہیدوں کا قبرستان ہے وہاں نہیں دفنانے دیا گیا، اور پھر حیدر پورہ میں ان کو دفنا دیا رات کے 12 بجے کے بعد، اور بالکل ایک لحاظ سے کسی کو حیدر پورہ بھی سری نگر میں ہے، ایک گاؤں ہے، لیکن گیلانی صاحب کی وصیت تھی کہ ان کو جو سری نگر میں شہیدوں کا قبرستان ہے وہاں دفنایا جائے۔ اور پھر جس طریقے سے ان کو دفنایا گیا، کسی کو وہاں جانے کی اجازت نہیں تھی، بہت چھپ کے سارا کام ہوا، اور ابھی بھی ان کی جو قبر ہے وہاں پہ آپ جا نہیں سکتے، فاتح نہیں پڑھ سکتے۔ تو ہماری وزارت خارجہ نے، حکومت نے بالکل درست مطالبہ کیا ہے کہ ان کی جو مارٹل ریمینز ہیں ان کو نکال کر وہاں شہیدوں کے قبرستان میں دفنایا جائے۔ یہ بڑا اچھا کیا، لیکن یہ شاید اگر پہلے بھی اس قسم کی چیزیں ہوتی رہتی تو آج ہمیں یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ مجھے یاد ہے کہ میں جب نیو دہلی میں تھا تو میں وہاں سے اکثر یہی ریکمینڈ کرتا تھا کہ جب بھی لائن آف کنٹرول پہ سیز فائر جو وائلیشن ہوتی ہے اس پہ تو ہم فوری طور پہ یہاں بھارت کے ہائی کمیشن میں یا ان کے ہائی کمشنر کو یا جو ہے ان کے ڈپٹی ہائی کمشنر کو فوراً طلب کرتے رہے ہیں، اور ان کے ساتھ احتجاج بھی کرتے رہے ہیں۔ لیکن ایسا کیوں ہے کہ انسانی حقوق کے معاملے میں ہم نے کبھی بھارت کے ساتھ براہ راست احتجاج نہیں کیا؟ خاص طور پہ اگر آپ دیکھیے تو ڈاکٹر قاسم فختو پچھلے تقریباً 27-28 سال سے تہاڑ جیل میں ہیں، ان کی بیگم صاحبہ آسیہ اندرابی بھی کئی سالوں سے اب جیل میں ہیں۔ اسی طرح مسرت عالم جو گیلانی صاحب کے بعد ان کو تحریک کا قائد بنایا گیا ہے، وہ بھی کئی سالوں سے جیل میں ہیں، کچھ دنوں کے لیے رہا کرتے ہیں پھر نظر بند کر دیتے ہیں۔ اسی طرح شبیر شاہ ہیں، بلال لون ہیں، کتنے ہی نام ہم لیں، وہ لوگ، یاسین ملک ہیں، تو یہ تمام وہ لوگ کشمیری جو لیڈرز ہیں، حریت لیڈرز، ان کو پچھلے کئی سالوں سے یا تو تہاڑ جیل میں رکھا ہوا ہے یا پھر گھروں میں نظر بند کیا ہوا، جس میں وائس فاروق ہیں۔ یہاں تک کہ جب سے یہ 5 اگست 2019 کا یہ معاملہ ہوا، اس سے پہلے بھی کئی بار یہ جامع مسجد سری نگر میں نماز نہیں پڑھنے دی جاتی، اس لیے عید کی نماز بھی نہیں پڑھنے جاتی، جمعے کی نماز تو ایک طرف رہی۔ تو یہ سارے وہ معاملات ہیں جن پہ میں ہمیشہ بھارت سے، جب میں وہاں پہ ہائی کمشنر تھا تو یہی کہتا رہا کہ اس پہ بھی احتجاج کیا کریں، لیکن اس وقت نہ جانے کیوں ہمارا وزارت خارجہ سویا رہا اور کبھی بھی اس معاملے میں احتجاج نہیں ہوا۔ تو مجھے اس بات پہ، اور یہ ساری جو باتیں ہیں میں نے اپنی کتاب ہاسٹیلیٹی میں لکھی ہیں، تو اگر آپ کو موقع ملے تو اس کو ضرور پڑھیے۔ اس میں وہ کافی تفصیلات ہیں کہ کس طرح ہمارا اس وقت کا جو وزارت خارجہ تھا بالکل سویا ہوا تھا ان معاملات میں، اور کبھی بھی انسانی حقوق کو لے کر ہم دنیا بھر میں تو بات کرتے رہے، اٹھاتے بھی رہے کہیں جہاں، لیکن بھارت سے کبھی ہم نے ان کے ساتھ براہ راست کبھی احتجاج نہیں کیا۔ لیکن مجھے اس بات پہ خوشی ہے کہ چلیے اب یہ ایک معاملہ ہماری وزارت خارجہ نے یہ فارمل ایک احتجاج کیا ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ یہ کس کے کہنے پہ ہوا ہے، لیکن یہ ایک اچھی پیش رفت ہے، پازیٹیو پیش رفت ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں پہ بھی فوکس کریں، کیونکہ بنیادی طور پہ جس طرح گیلانی صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے، وہ جب بھی ان سے ملاقات ہوتی تھی وہ یہی کہا کرتے تھے کہ یہ دیکھیے حق خود ارادیت کا معاملہ ہے، اور وہ مرد اہان کی طرح اپنے اصولوں پہ قائم رہے، کبھی بھی انہوں نے کمپرومائز نہیں کیا۔
جو اصولی موقف تھا. باقی ٹیکٹیکل ری ایڈجسٹمنٹس تو ہو سکتی ہیں، لیکن جو اصولی موقف تھا اس سے وہ کبھی نہیں ہٹے. اور یہی بنیادی وجہ ہے کہ جو پذیرائی ان کو مقبوضہ جموں اور کشمیر میں اور جہاں کہیں بھی کشمیری ہیں ان کو ملی، وہ کسی اور لیڈر کے نصیب میں نہیں آئی. ان کی ایک کال پہ آپ یقین جانیے کہ پورا مقبوضہ جموں اور کشمیر اسٹینڈ اسٹل ہو جایا کرتا تھا. ہڑتال کی کال دیا کرتے تھے تو بالکل بازار سنسان ہو جایا کرتے تھے. تو یہ ان کی ایک کریڈیبلٹی تھی، اور لوگوں کو معلوم تھا کہ یہ شخص جو ہے یہ کبھی نہ جھکے گا، نہ کبھی اصولوں پہ سودا بازی کرے گا. اس لیے جب کچھ کشمیری رہنماؤں نے، مجھے یاد ہے، اٹل بہاری واجپئی سے ملاقات کی تو یہ ان کے لیے بہت گراں تھا گیلانی صاحب کے لیے. ان کا کہنا یہی تھا، مجھے بھی انہوں نے کئی بار یہ کہا بھی، کہ اس سے بھی جو کشمیر کی جد و جہد ہے آزادی کی اس کو بہت نقصان پہنچا، کیونکہ بھارت کی تو یہی ایک چالاکیاں تھیں، یہی ان کی منصوبہ بندی تھی کہ کسی طریقے سے حریت میں دراڑیں ڈالی جائیں، کشمیری قیادت کو تقسیم کیا جائے. اور پھر حریت بھی دو حصوں میں تقسیم ہوئی. اور میں نے بہت کوشش کی کہ کسی طریقے سے دونوں جو فیکشنز ہیں ان کو ملایا جائے. اور دیکھیے اللہ بھی اپنے حساب کتاب، اس کی اپنی حکمتیں ہوتی ہیں. اور پھر برہان وانی کی شہادت کے بعد 2016 کے بعد مجھے اس بات پہ بڑی خوشی ہوئی جب میں نے 3 رہنماؤں کو، گیلانی صاحب کو، میر وائس فاروق صاحب کو اور یاسین ملک صاحب کو اکٹھا دیکھا جوائنٹ ریزسٹنس لیڈرشپ کے بینر تلے. اور یہ بڑی خوشائند، اور میں اس زمانے میں نیو دہلی ہی میں تھا، تو یہ بڑی خوشائند بات تھی ہمارے لیے. اور میں دعا یہی کرتا ہوں کہ یہ حریت جو ہے مل کر چلیں، کشمیری قیادت، کیونکہ چیلنجز بہت گھمبیر ہو گئے ہیں کشمیریوں کے لیے. اگر ہم نے کشمیریوں کے لیے ان کا حق ان کو دلوانا ہے تو اس کے لیے نہ صرف کشمیری قیادت کا یکجا ہونا بہت ضروری ہے، وہاں اس امر کی بھی شدید ضرورت ہے کہ پاکستانی بھی اپنی سفارتی اعتبار سے اس مسئلے کو، اس تنازع کو، کشمیر تنازع کو ایک لحاظ سے بالکل کنسسٹنٹلی اس کو پرسو کرے اور ایک سسٹین طریقے سے آگے چلے. ورنہ تو یہی ہوتا ہے کہ ہم آج کل دن منانے میں لگ جاتے ہیں، کبھی 27 اکتوبر ہے تو کبھی 5 فروری ہے، اب 5 اگست بھی شامل ہو گیا ہے، 13 جولائی ہے. تو یہ ٹھیک ہے، یہ بھی آپ دن ضرور اس کو آپ مارک کیجئے، اپنا غصے کا اظہار بھی کیجئے، کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی کا بھی اظہار کیجئے، سب باتیں درست ہیں. لیکن یہ سارے کام ایک مربوط جامع حکمت عملی کے تحت ہوں تو پھر ان کے نتائج بھی انشاءاللہ مثبت نکلیں گے. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.